چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے حج انتظامات میں کرپشن سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر لیگل محمد اعظم نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس کی تحقیقات کرنے والے ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے جاوید علی بخاری 6 دن کی چھٹی پر ہیں۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی تفتیش آگے بڑھنے لگتی ہے تو ایسی رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حکومت عدلیہ کے فیصلوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ آئین اور قانون سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ جاوید علی بخاری نے ابھی 6 دن کی چھٹی لی ہے لیکن وہ نہیں آئیں گے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا کہنا تھا کہ اچھے اور پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وفاق کے وکیل عبدالحفیظ پیرزادہ نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ کنٹریکٹ افسران کے معاملے کو حج کرپشن کیس سے الگ کر دیا جائے، تاہم عدالت نے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا کہ کنٹریکٹ افسران کی وجہ سے ہی تو یہ کیس خراب ہوا ہے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ نے موقف اختیار کیا کہ وہ کنٹریکٹ افسران کو ہٹانے سے متعلق وزیر اعظم سے بات کر کے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم اس وقت ملک میں موجود نہیں، وہ بیرون ملک دورے پر ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ وزیر اعظم سے اس بارے میں بات کر کے 18 فروری تک رجسٹرار آفس کو آگاہ کیا جائے۔ سماعت کے دوران جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 20 جنوری کو کنٹریکٹ افسران بارے عدالت نے فیصلہ سنایا تھا لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس سے بہتر ہے کہ حکومت آئین میں ترمیم کر کے یہ لازمی قرار دے دے کہ کرپشن میں ملوث کسی بھی بڑے آدمی پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، ہم بھی آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ جسٹس راجہ فیاض احمد کا کہنا تھا کہ کسی کو ملک کی پرواہ نہیں، بدعنوان لوگوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ وکلا کی طرف سے کنٹریکٹ افسران کو ہٹانے کے فیصلے کی تائید کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں کنٹریکٹ تقرریوں پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ احمد رضا قصوری ایڈووکیٹ کا کہنا ہے کہ کنٹریکٹ پر کام نہ کرنے کا اصول ہر ادارے میں لاگو ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانٹریکٹ پر جو لائے جا رہے ہیں اپنے ججز یا اور جو سپریم کورٹ میں سٹاف ہے، دس از اے کانٹرڈکشن ان ٹرم۔ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں کانٹریکٹ ججوں کی تقرری کے لیے اگر فل کورٹ کی قرارداد پر عمل درآمد نہ ہوا تو یہ صورتحال تشویشناک ہوگی۔ میرے لیے تشویشناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں اب یہ ریزولوشن جو ہے ایک ہماری محترم عدالت نے متفقہ طور پہ دیا، کچھ نام دے دیے 2 کہ ان کو ایڈ ہاک ججز کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا جائے، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کو اپروو نہیں کرتا، پارلیمانی کمیٹی بھی اس کو مسترد کر دیتی ہے، تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن کہاں کھڑی ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ وکلا کا یہ بھی موقف ہے کہ کنٹریکٹ ججوں کی تقرری کے لیے آئین اجازت دیتا ہے، جبکہ کنٹریکٹ افسران کی تقرری سے حقدار اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ اس کیس کی آئندہ سماعت 1 مارچ کو کرے گی۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے پر سپریم کورٹ نے ایک بار پھر اظہار ناراضگی کیا ہے اور کہا ہے کہ عدالتی فیصلوں کو مذاق نہ بنایا جائے۔ کیمرہ مین کاشف عباسی کے ساتھ شمشاد مانگٹ، وقت نیوز، اسلام آباد۔